بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلسلے درس قرآن میں آپ سب کا استقبال ہے۔ ہم لوگ سن رہے ہیں سورۃ البقرہ، تلاوت، ترجمہ اور مختصر تفسیر۔ آج کے درس میں ہم سنیں گے دو آیتیں، آیت نمبر 256 257۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ فقد استمسک بالعروۃ العثقی لا انفصام لها واللہ سمیع علیم۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الی النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الی الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون۔ ہر قسم کی تعریف اللہ رب العالمین کے لیے، درود و سلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ رب العزت ارشاد فرما رہا ہے، دین میں داخل ہونے کے لیے کسی کو مجبور نہ کیا جائے۔ ہدایت گمراہی سے الگ اور واضح ہو چکی ہے، پس جو کوئی طاغوت کا انکار کر دے گا اور اللہ پر ایمان لے آئے گا، اسی نے در حقیقت ایک ایسے مضبوط کڑے کو پوری قوت کے ساتھ تھام لیا جو کبھی ٹوٹے گا نہیں، اور اللہ بڑا ہی سننے والا، جاننے والا ہے۔ اللہ ایمان والوں کا دوست ہے، وہ انہیں کفر کے اندھیروں سے نکال کر نور ایمان تک پہنچاتا ہے، اور کفر کرنے والوں کا دوست طاغوت ہے جو انہیں نور ایمان سے محروم کر کے ظلمت کفر تک پہنچا دیتا ہے۔ وہی لوگ جہنم والے ہیں، اس میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے۔ یہ دو آیتیں ہیں جس کو میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، بہت ہی اہم اور بہت ہی ضروری آیتیں ہیں۔ ان دو آیتوں کو اللہ رب العالمین نے ایک عظیم الشان آیت، جس کو ہم آیت الکرسی بولتے ہیں، اس آیت کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ نے نازل فرمائی۔ اس میں بہت ہی باریکیاں اور بہت ہی اہم باتیں بیان کی گئی۔ سب سے پہلی جو آیت کا ٹکڑا ہے، لا اکراہ فی الدین، کہ دین میں کوئی زور زبردستی نہیں ہے، کسی کو دین قبول کروانے کے لیے مجبور نہیں کیا جائے گا، دین کو کسی کے اوپر تھوپنے کے لیے اسے پنش نہیں کی جائے گی، سزا نہیں دیا جائے گا، اس سے لڑائی جھگڑے نہیں کیے جائیں گے، اس سے مار پیٹ نہیں کیا جائے گا، بلکہ دین کی حقیقت کو آپ بیان کر دیجئے، سامنے والے کے سمجھ میں آئے گا، وہ دین کے محاسن اور اس کی خوبیوں کو اگر پہچان لے گا تو قریب آ جائے گا، اور اگر وہ دین کی خوبیوں کو نہیں جان سکا تو وہ دین سے دور چلا جائے گا۔ اس لیے دین کے معاملات میں کسی کو کبھی بھی جبر نہیں کرنا چاہیے، یہ اصل دین کا اصول ہے۔ بعض لوگ اس آیت کو لے کر کے کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے اسلام کو تلوار کے زور سے پھیلایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اس کا جواب دیا ہے کہ اسلام زور زبردستی کا نام نہیں ہے، بلکہ اسلام محبت، الفت، مودت اور بھائی چارگی کا نام ہے۔ دین کے سارے اصول روز روشن کی طرح عیاں ہیں، ظاہر ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی آدمی اس روشنی کو قبول نہ کرے اور دین اسلام کے دائرے میں نہ آئے تو اس سے بڑا دنیا کا گمراہ
یا بددین بے دین انسان کوئی نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ یہ قرآن اللہ تعالیٰ نے کسی ایک انسان کے لیے نہیں بلکہ ہدی للناس کہا، یہ پوری کائنات میں بسنے والے سارے انسانوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب انسانوں کو چاہیے کہ وہ ان آیتوں پر غور کرے اور اپنے اللہ کے حقیقی معبود ہونے کو پہچانے، اس کا تعارف حاصل کرے اور اپنے آپ کو دین سے قریب کرے، کیونکہ دین جس کے اندر آ جائے گا وہ کبھی بھی اپنے آپ کو دین سے دور نہیں کرے گا اور نہ ہی دین کی مخالفت کرے گا، لیکن جس کے اندر دین نہ ہو وہی دین کی مخالفت کرتا ہے، وہی دین سے دور رہتا اور وہی دین پر چلنے والے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ اس آیت کریمہ میں انہی چند باتوں کی تعلیم دی گئی ہے کہ دین کے اندر کوئی زور اور زبردستی نہیں ہے۔ اس کی میں ایک مثال کے ذریعہ سے سمجھانا چاہتا ہوں۔ اگر میں اپنے سامنے والے کسی بھائی کو بندوق دکھا کر، گولی کا ڈر بتا کر، تلوار سے گردن مارنے کا ڈر بتا کر اس کو میں زبردستی کلمہ پڑھوا لوں تو اپنی زبان سے تو وہ کہہ دے گا کہ میں تمہارے دین کو، دھرم کو قبول کرتا ہوں، لیکن اس کا دل اس بات کا گوارا نہیں کرے گا۔ تو جب دل نہیں گوارا کرے گا تو وہ کبھی بھی اسلام کو فالو نہیں کرے گا، دین اسلام کو جو ہے اولیت نہیں دے گا، بلکہ وہ اپنے مرضی کا مالک ہوگا۔ زبان سے تو لوگوں کو سامنے کہتا پھرے گا، لیکن اس کا دل جب مطمئن نہیں ہوگا تو ایسے ایمان سے، ایسے زبان سے بولنے سے اس کا ایمان نہیں ہوگا۔ اس لیے دین نے، اسلام کے اصولوں نے ہر انسان کو آزادی دی ہے اور کہا لا اکراہ فی الدین، دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے۔ اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ پھر جب دین کے اندر زور اور زبردستی نہیں ہے تو اسلامی وار کیوں لڑی گئیں، اسلامی جنگیں کیوں لڑی گئیں، اسلامی جہاد کیوں کیے گئے، 29 سے 40 غزوات کیوں ہوئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوات میں صحابہ کو تیار کر کے کیوں بھیجا؟ آپ کو اس کے پیچھے کا لاجک معلوم نہیں ہے۔ میں اس سے پہلے بھی جو جہاد کی آیتیں اس سے پہلے آئی ہیں اس درس میں نے ذکر کیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسلمانوں کو کسی کافر پر اسلام قبول کرنے کے لیے نہیں مارا ہے۔ جب دیکھا کہ مسلمانوں نے کہ سامنے بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے، اتیاچار ہو رہا ہے، لوگ غریبوں پر، مجبوروں پر ظلم توڑ رہے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، جو غریب اس کا جواب نہیں دے پا رہا ہے، تو اس ظلم کے دفاع کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو حکم دیا کہ جن علاقوں میں مجبور انسانوں پر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں ان کا جواب تم دو اور انہیں ظلم سے روکو۔ ظلم سے روکو گے تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ اور یقین جانیے جتنی جنگیں لڑی گئی ہیں ان جنگوں کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو کبھی کسی خاتون پر وار کیا، نہ بچوں پر وار کیا، نہ بزرگوں پر وار کیا، نہ بیماروں پر وار کیا، نہ کسی کے معبد سجدہ گاہ کو آپ نے ڈھایا، نہ کسی کے گرجا گھر کو، کلیسا کو، اور جتنے بھی غیروں کے عبادت گاہ ہوتے تھے آپ نے کبھی رتی برابر بھی ان عبادت گاہوں کو نقصان نہیں پہنچایا۔ یہاں تک کہ جو عبادت گاہ کے اندر بیٹھ کر کے عبادت میں مصروف رہتے تھے ان لوگوں کو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تکلیف نہیں دی، کبھی انہیں زد نہیں کیا، کبھی انہیں سزائیں نہیں دی، بلکہ ان کو عبادت کے لیے چھوڑ دیا۔ جو لوگ ظالم تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ظالموں کے ہاتھ کو ظلم کی طرف بڑھنے سے روکا ہے۔ اسی لیے جب لوگوں نے دیکھا کہ مسلمان تمام ظالموں کو ختم کر رہے ہیں تو لوگ دھیرے دھیرے اپنے دل سے اسلام کے قریب آ گئے، اور اللہ رب العالمین اسی بات کی وضاحت فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ قد تبین الرشد من الغی، ان کے ظلم کے سامنے جب ہدایت ظاہر ہو گئی
اور ان کا ظلم ظاہر ہوگا کہ لوگ ظلم کر رہے ہیں، تو بے شمار لوگ ہدایت کی راہ میں آ گئے کہ اس راہ میں امن ہے، سکون ہے، چین ہے، اور اس طریقے پہ ہمارے لیے راحت ہے، اور ان کے ساتھ چلنے میں ہمارے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو مارنے کا حکم نہیں دیا۔ ہاں، جب کسی نے آپ پر کچھ زیادتی کی تو آپ نے اس زیادتی کا جواب دیا ہے۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن کی آیت اتاری ہے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس کے اندر اس بات کا حکم دیا گیا، یہ اسلام کی صداقت اور سچائی ہے۔ اس نے کبھی بھی کسی کے اوپر ادنا بھی ظلم نہیں کیا۔ آپ کے صحابہ نے کبھی جو ہے کسی کو ظلم کے طور پر نہیں مارا، ہاتھ نہیں اٹھایا، انگلی کا اشارہ تک نہیں کیا، زبان سے کبھی کسی کے اوپر جو ہے کوئی نازیبا کلمات نہیں ادا کیے، کیونکہ مسلمانوں کے جو اعمال تھے نا، وہ اللہ رب العالمین کو بہت پسند تھے۔ ان کی زبانوں کو بھی اللہ رب العالمین نے پاک رکھا تھا، اور ان کے زندگی کے تمام حالات کو بھی اللہ رب العالمین نے پاک رکھا تھا۔ یہاں کہ ان کے جسم کے اعضاء کو بھی اللہ رب العالمین ان کے ہاتھ کو روک دیا تھا، کسی کے اوپر ظلم نہ کیا جائے۔ ان کے پیروں پر اللہ رب العالمین نے پابندیاں لگائی تھی، کسی کے اوپر ظالمانہ طور پر اپنے قدم کو نہ بڑھایا جائے۔ اتنی اللہ رب العالمین نے انہیں تربیت دی تھی، انہیں تعلیم دی تھی مسلمانوں کو، اور آج وہی تعلیم مسلمانوں کے پاس ہے۔ اور مسلمان کبھی بھی اگر وہ واقعی صحیح معنوں میں مسلمان ہے تو وہ کسی پر ظلم نہیں کرتا، ہاں ظلم کا جواب دیتا ہے۔ ڈیفینسری اس کے پاس ہے۔ جب کوئی صحیح طور پر اس کے مد مقابل میں آتا ہے ظالمانہ طور پر، تو یقین جانیے کہ اس ظالم کو پھر کبھی مسلمان چھوڑتا نہیں، اس کا جواب دیتا ہے، اس کا دفاع کرتا ہے، اور دفاع کرنا ضروری ہے۔ اگر ہم دفاع نہیں کریں گے تو تمام ظالم لوگ مسلمانوں کو ختم کر دیں گے، اور امن نہیں رہے گا، سکون نہیں رہے گا، چین نہیں رہے گا، راحت نہیں رہے گی، لوگ جو ہے اس سے دور بھاگنے لگیں گے۔ اسلام دنیا کا واحد مذہب ہے جو امن، شانتی، سکھ اور چین کی تعلیم دیتا ہے۔ کسی شاعر نے کسی موقع پر کہا تھا، عافیت چاہو تو آؤ دامن اسلام میں، یہ وہ دریا ہے کہ جس میں ڈوبتا کوئی نہیں، ذات پیغمبر سے بہتر آئینہ کوئی نہیں۔ اللہ رب العالمین نے پیارے پیغمبر جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو اتار کر کے پوری دنیا کے لوگوں کو امن کی تعلیم دے دی ہے، سکون اور راحت کی تعلیم دی ہے کہ اگر تمہیں راحت چاہیے، سکون چاہیے، دل کا قرار چاہیے، تو آؤ اس اسلام کے اندر، جس کا خالق، مالک، مدبر، منتظر صرف ایک اللہ ہے، جو حقیقی معبود ہے، جس نے یہ تعلیم تمہیں دی ہے۔ تو ہم تمام لوگوں کو اس آیت پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی بات اس آیت کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ نے جہاد کی آیتوں کے ذریعہ سے اس آیت کے اندر جو آسانیاں پیدا فرمائی ہیں اسے انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اس آیت اور جہاد کی آیتوں کے درمیان کوئی تعارض نہیں ہے، کیونکہ جہاد اس لیے نہیں فرض کیا گیا کہ لوگوں کو دین کے اندر جبرن داخل کیا جائے، نہیں، بلکہ ظلم کو ختم کیا جائے اور لوگوں کے لیے امن کے راستے ہموار کیے جائیں، جیسا کہ اوپر گزر چکا ہے، جس کے بارے میں جس کے دل پر اللہ تعالیٰ مہر لگا دے کہ آدمی ظلم سے کبھی باز نہیں آئے گا، تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ اللہ رب العالمین نے جہاد کو ضروری قرار دیا ہے کہ ایسے ظالموں کے ہاتھ کو قطر دیا جائے جو ظلم کر کے اپنے آپ کو متکبر بننا چاہتے، اپنے آپ کو بڑا بننا چاہتے۔ تاریخ شاہد ہے کہ مجاہدین اسلام نے جب بھی کوئی شہر یا علاقہ فتح کیا تو وہاں کہ لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا، بلکہ انہیں اختیار دیا، اگر وہ چاہیں تو اپنے دین پر قائم رہیں۔ اگر وہ اپنے دین پر قائم رہیں گے تو وہ تھوڑا سا ٹیکس جزیہ دے کر کے اس ملک میں رہیں گے، تاکہ ان کے جسم کا، ان کے مال کا، ان کی جائیداد کا، ان کی عزت و آبرو کی حفاظت کی جائے۔ اور مسلمان باقاعدہ طور پر ایسے لوگوں کی حفاظت کرتا تھا۔ اگر اس کے بارے میں آپ کو تاریخ جاننی ہے تو آپ تاریخ جان سکتے ہیں۔ ہندوستان کے اندر تقریباً 1000 سال کے قریب مسلمانوں کی سلطنت رہی ہے، لیکن کبھی کسی مسلمان نے کسی غیر قوم پر ظلم نہیں کیا،
بلکہ جن جن علاقوں میں مسلمان کی اکثریت تھی وہاں پر جو اقلیت غیر قوم کے لوگ تھے بڑے پرامن اور سکون کی زندگی گزارتے تھے. کیوں؟ ان کے پاس اسلام کا صاف ستھرا سنہرا اصول جو موجود تھا قرآن کی شکل میں، احادیث کی شکل میں، جس کی وجہ سے مسلمانوں نے کبھی ظلم نہیں کیا. ہاں، بعضوں نے جنہوں نے قرآن کو سمجھا نہیں، حدیث کو سمجھا نہیں، انہوں نے کچھ زیادتیاں کی اور زیادتیوں کا انہیں باقاعدہ طور پر مخالف سے جواب بھی ملا اور دنیا کے اندر ان زیادتیوں کا انہوں نے صلہ بھی دیکھا ہے. جنہوں نے بھی ظلم کیا ہے انہوں نے صلہ بھی دیکھا ہے کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے انہیں تہو بالا کیا، تخت و تاراج کیا، اور کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے انہیں دنیا کے لیے عبرت بنا دیا. لیکن جو صحیح اسلام کو فالو کرتے رہے، صحیح ایمان پر رہے، انہوں نے کبھی ظلم نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پیغام امن کو لوگوں تک پہنچاتا رہا اور اسی پیغام امن پر اپنے آپ کو بھی باقی رکھے. آپ پوری زندگی دیکھ لیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا 40 سالہ نبوت سے پہلے کی زندگی، 23 سالہ نبوت کے بعد کی زندگی. کیا آپ نے کبھی ظالمانہ طور پر کسی ایک چونٹی یا ایک مچھر کو بھی مارا ہو؟ آپ نے کبھی نہیں مارا. اس لیے آپ کی زندگی پوری کائنات کے لیے کامل، اکمل، مکمل ترین زندگی تھی، جس کے بارے میں کسی کی زبان ہل نہیں سکتی ہے کہ کوئی کہہ دے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی پر ظلم کیا ہو. اپنے تو اپنے غیر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زبان کھولنے کے لیے 100 بار سوچتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ایسے انسان کو پوری کائنات کا رسول بنایا تھا جو انسان اپنے اندر مکمل ہر چیز کے اندر کمالیت کا درجہ رکھتے تھے. اسی طرح سے بعض لوگوں نے کہا کہ مرتد لوگوں کی جو قتل کرنے کا حکم ہے وہ کہاں سے اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. مرتد کے قتل کا بھی اس آیت کے خلاف کوئی حکم نہیں ہے، اس لیے کہ اسلام میں داخل ہونے پر کسی کو مجبور نہیں کیا گیا. لیکن جب ایک شخص اپنی مرضی سے اس میں داخل ہو گیا تو وہ چوری کرے گا تو اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا، زنا کرے گا اس کی گردن مار دی جائے گی، اگر وہ شادی شدہ ہے تو اس کو سنگسار کیا جائے گا، اور اگر وہ غیر شادی شدہ ہے 100 کوڑے مارے جائیں گے اور اس کو شہر بدر کر دیا جائے گا. اس طرح کے سزائیں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر نافذ کی ہیں تاکہ مسلمان، اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور اس سے اگر یہ غلطی ہو جائے تو اس کو یہ سزا ہے، تاکہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو اس غلطی کے جو گناہ ہے اس گناہوں سے پاک کر دے. لیکن وہ آدمی مسلمان ہی نہیں ہے جو آدمی اسلام سے مرتد ہو جائے، تو پھر ایسے شخص کے بارے کے اوپر ہم ایسے حد نافذ کیسے کر سکتے ہیں؟ اگر وہ سچی توبہ کرتا ہے، جہاں پر اسلامی عدالتیں ہیں، اسلامی عدالتیں حق رکھتی ہیں، لیکن جہاں پر اسلامی عدالتیں قائم نہیں ہیں وہاں پر اگر وہ اپنے سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگ لے، یقیناً اللہ رب العالمین اس کو معاف کر دے گا. لیکن اگر وہ ارتداد کی راہ اختیار کر لیتا ہے اور غیر مسلم جو ہے ممالک کے اندر وہ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے اور اسی حالت میں وہ مر جائے تو اللہ رب العالمین نے تو آسان سا ٹھکانہ اس کا ذکر کر دیا ہے. اگر وہ کفر پر مرے گا، حالت ارتداد میں مرے گا تو اس کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ نے جہنم قرار دیا ہے، کیونکہ اس نے جنت کی راہیں چھوڑ دی ہیں، اور جنت کی راہ چھوڑنے والے کو پھر جنت اللہ تعالیٰ دوبارہ عطا نہیں کرتا ہے، الا کہ دوبارہ وہ لوٹ آئے اپنے اسی راستے پر جس راستے پر بھول کر کے وہ چلا گیا تھا. اگر اس بھولے ہوئے راستے سے بھٹکے ہوئے راستے سے پھر سے اپنی صحیح راستے پر آ جائے تو پھر اللہ رب العالمین اس کے لیے جنت تیار کر رکھی ہے. یہاں پر اللہ رب العالمین نے اسی بات کا حکم دیا ہے کہ مسلم کبھی بھی صرف زبان کا مسلمان نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا اپنے دل کا بھی مسلمان ہوتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ہماری زندگی میں کبھی بھی کوئی ایسی باتیں نہ آئے جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمیں ناپسند کرے. آیت میں اللہ رب العالمین نے بتایا کہ دین اسلام آنے کے بعد لوگ 2 جماعتوں میں بٹ گئے. ایک جماعت نے اسلام کو قبول کیا اور طاغوتی طاقتوں کا انکار کر دیا. طاغوتی طاقتوں کا مطلب شیطانی تمام اعمال سے اپنے آپ کو بچا لیے، کفر سے، شرک سے، بدعات سے، ضلالت سے، تمام قسم کی برائیوں سے اپنے آپ کو روکا. یہ ہے طاغوتی طاقت، اپنے آپ کو بچایا.
وہی سچے پکے مسلمان بنے. اور جن کے دلوں کے اندر، جن کی زبان پر صرف ایمان رہا، دل کے اندر ایمان نہیں رہا، تو وہ لوگ طاغوتی طاقت کے تابع ہو گئے، شیطانی چال بازیوں میں گھس گئے، اور اللہ رب العالمین نے ان کا نتیجہ ان کے سامنے کھڑا کر دیا. ان کو دنیا کے اندر بھی ذلت اور رسوائی اٹھانی پڑی، اور آخرت کے اندر بھی رسوائی اٹھانی پڑی. اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ آج جو دنیا کی سپر پاور طاقتیں ہیں اور کفر پر اپنے آپ کو باقی رکھی ہوئی ہیں، ان کا ایک نہ ایک دن ضرور خاتمہ ممکن ہے، اور اللہ تعالیٰ انہیں پوری دنیا کے لیے عبرت اور نصیحت ضرور بنائے گا. اور دنیا نے دیکھی، آج سے پہلے بڑے بڑے ترم خان آئے اور چلے گئے، شداد آیا چلا گیا، نمرود آیا چلا گیا، قارون آیا چلا گیا، فرعون آیا چلا گیا، ابی ابن خلف آیا چلا گیا، ایسے بڑے بڑے لوگ چلے گئے اور کچھ بھی باقی نہیں رکھا. کیا چھوڑا؟ اپنے لیے، اپنا پوری دنیا کے لیے عبرت کا نشان چھوڑا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگیوں کے اندر کیسے جو ہے تبدیلی لائی، اور کیسے ان کو کفر پر باقی رکھتے ہوئے کتنے بڑے بڑے عذاب سے ان تمام قوموں کو ہلاک و برباد کیا کہ پوری دنیا اس زمانے میں ہل گئی. اور اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کر کے اس بات کو باور کرایا ہے کہ اگر اس قوم سے تم نصیحت حاصل نہیں کرو گے، واعظ نہیں پکڑو گے، تو آپ جان لو کہ جس طرح سے ان قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کیا، آج تمہارے لیے ہلاکت اس سے آسان ہے. گویا کہ یہ آیت ہم تمام لوگوں کو مکمل طور پر یہ تعلیم دے رہی ہے کہ اللہ رب العالمین نے جو ہم تمام لوگوں کو کہا ہے کہ دین کے تمام اصول واضح ہیں، تو واضح ہو چکے ہیں. یؤمنون باللہ، اس کے اوپر لوگ ایمان لائیں، وہ فقد استمسک بالعروۃ الوثقی، اور جو ایمان لائے گا حقیقت میں اس کڑے کو مضبوطی سے پکڑ لے گا. اور آج دیکھ لیں، جن کے اندر ایمان ہے وہ اپنے ایمان پر قائم ہے مضبوطی کے ساتھ، اس کو پہاڑ جیسی طاقتیں ہلا نہیں سکتی. اور آپ ایک حدیث سنے ہوں گے، ترمذی کی روایت ہے غالباً، جی ہاں ترمذی کی روایت ہے. ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کو بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ اگر ایک آدمی سچا پکا مومن مسلمان ہے اور اکیلا کھڑا ہے، لو اجتمعت الامۃ علی ان یضرک فلا یضرک الا قد کتبہ اللہ لک، پوری کائنات مل کر کے اس اکیلے ایک مومن کو ذرہ برابر بھی نقصان پہنچانا چاہے تو اسے نقصان نہیں پہنچا سکتے، فائدہ پہنچانا چاہے تو فائدہ بھی نہیں پہنچا سکتے، الا قد کتبہ اللہ، اللہ کی جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی مقدر میں لکھ دیا ہے. تو جتنا اللہ رب العالمین نے نقصان اور نفع اس کے مقدر میں لکھا ہے اتنا تو وہ پا کر رہے گا، لیکن جس مقدر کو اللہ تعالیٰ نے اس کے تقدیر میں نہیں لکھا ہے، جس چیز کو پوری دنیا مل کر کے اس کو کچھ بگاڑنا چاہے تو اس کا ایک بال بھی باقا نہیں کر سکتے. اس لیے اس آیت پر غور کیجیے کہ اگر واقعی آج کوئی مسلمان پکا سچا واقعی طور پر ہے تو پوری دنیا مل کر کے، پوری طاقتیں مل کر کے اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہیں. لیکن اگر اللہ رب العالمین نے اس کی مقدر میں بگاڑنا لکھ دیا ہے تو پوری دنیا مل کر کے اس کو کچھ بنا بھی نہیں سکتی. آپ اس پر غور کیجیے. اور اس کے بعد میں جو آج کے درس کی آخری آیت ہے، اس میں اللہ رب العالمین نے دو بڑی اہم باتوں کی طرف ہم بندوں کی رہنمائی فرمائی ہے. واللہ ولی الذین آمنوا، کہ اللہ رب العالمین ولی ہے، دوست ہے جو لوگ ایمان لائے. گویا کہ یہ آیت بتلا رہی ہے کہ جو پکے سچے مومن مسلمان ہوں گے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کا کارساز ہوگا، ان کا دوست ہوگا. اور جس کا دوست اللہ ہو اس کا کون کچھ بگاڑ سکتا ہے؟ دنیا نے بڑی ساری سازشیں کی انبیاءوں کو ختم کرنے کی، رسولوں کو ختم کرنے کی. ایک چھوٹی سی مثال دے کر کے اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا انگار تیار کیا گیا، آپ کے خلاف سازش کی گئی اور آپ کو ایک بہت بڑے انگار تیار کر کے اس میں ڈالنے کا پلان کر لیا گیا. اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے انگارے میں بچایا یا نہیں بچایا؟ وہ ایمان کی طاقت تھی جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں بچایا. ڈال دیا ظالموں نے. نارے نمرود میں جس وقت ڈالے گئے خلیل، پھول بن بن کے شراروں نے قدم چوم لیا.
ایسے بے شمار واقعات ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے گلیوں میں گھسیٹا گیا، گردن پر اونٹ کی اوجھڑی ڈال کر کے آپ کو زد و کوب کیا گیا، آپ کو اتنا مارا گیا کہ جسموں سے خون کے فوارے نکلے، جوتیوں میں جم گئے، لیکن اللہ تعالیٰ جس کو رکھے اس کا کوئی کچھ بگاڑنے والا نہیں ہے۔ یہی نہیں بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے بعد بھی آپ کو ستایا جانے لگا، اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوت عطا فرمائی، آپ کو طاقت عطا فرمائی، آپ کو صلاحیت عطا فرمائی، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کے ایمان کو مضبوط کیا۔ صحابہ کے ایمان کا اللہ تعالیٰ نے امتحان لیا، صحابہ بھی اپنے ایمان میں مضبوط اترے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ ان کا ولی ہے جو اللہ پر ایمان لائے، ان کا دوست ہے اللہ تعالیٰ۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اور اللہ تعالیٰ اپنے ایسے نیک بندوں کو تمام قسم کی گھٹا ٹوپ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے کر کے آتا ہے۔ اور یہاں ایک آیت ہم تمام لوگوں کو سمجھنا پڑے گا کہ ظلمات کو اللہ رب العالمین نے جمع استعمال کیا ہے، جمع پلورل سینٹینس ہے یہ، اور النور جو اس کے مقابل لایا اللہ تعالیٰ وہ واحد ہے، سنگولر ہے۔ سنگولر کیوں کہا گیا؟ ایمان والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سنگولر کا لفظ استعمال کیا ہے، نور کا۔ بتانا یہ چاہے کہ اللہ رب العالمین کے پاس جو نجات کا ذریعہ ہے، نجات کی جو راہ ہے، وہ صرف ایک راہ ہے، کتاب اللہ، سنت رسول اللہ کی راہ۔ اللہ تعالیٰ کے پاس پہنچنے کی صرف ایک راہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ صرف مومن نور کو اپنائے، ظلمتوں سے اپنے آپ کو پاک رکھے۔ ظلمت کی طرف وہی جائے گا جس کے پاس جو ہے سینکڑوں راہیں ہیں۔ اور آگے کی آیت میں اللہ رب العالمین نے ایک ٹکڑا بیان فرمایا، والذین کفروا اولیاءہم الطاغوت، جو لوگ کفر کریں گے وہ طاغوت کے دوست ہیں۔ طاغوت اللہ کے دشمنوں کے دوست۔ طاغوت شرک و کفر اور بدعات کرنے والوں کے دوست، شیطانوں کے دوست۔ یخرجونہم من النور الی الظلمات، ایسے لوگوں میں اگر کوئی آدمی شیطانی طاقتوں کی طرف ہے تو اللہ رب العالمین اس کو نور سے ہٹا کر ظلمتوں کی طرف ڈال دیتا ہے۔ اولئک اصحاب النار، اور اللہ نے فیصلہ کر دیا کہ یہی لوگ اصل میں جہنم والے ہیں، ہم فیہا خالدون، جس میں وہ ہمیشہ ہمیش کے لیے جلیں گے۔ اس آیت میں ایک چھوٹا سا نقطہ ہے ہم تمام لوگوں کے لیے جو بہت ہی اہم ہے۔ نور کو اللہ تعالیٰ نے مفرد استعمال کیا، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا۔ ظلمات کو اللہ رب العالمین نے جمع استعمال کیا ہے، اور قرآن کے اندر اللہ رب العالمین اس کی ایک اور جگہ پر وضاحت فرمائی ہے، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے میرے نبی، آپ ان لوگوں سے کہہ دو کہ جو یہ میرا راستہ ہے یہ اکیلا ایک راستہ ہے، صراطی مستقیمہ، سیدھا، ایک ہی سیدھا راستہ ہے۔ فَاتَّبِعُوهُ، تم تمام کے تمام لوگ اسی ایک سیدھے راستے کی پیروی کرو، اسی راہ پر چل پڑو، اس کے علاوہ تمہارا کوئی اور راستہ کامیابی کا نہیں ہے۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، اور جو ادھر ادھر مختلف راستے ہیں، آڑے ٹیڑے ترچھے بھنگے سارے راستے، یہ راستوں سے تم بچو۔ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، جو آدمی اس راستے پر جائے گا وہ اللہ رب العالمین کے سیدھے راستے سے بھٹک جائے گا۔ ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کی وصیت فرمائی ہے تمام لوگوں کو، اگر تمہیں تقویٰ چاہیے، اللہ کا ڈر اور خوف چاہیے، تو ایک راستے کی اتباع کرو، مختلف اور متفرق راستوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرو۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 153 ہے۔ اس آیت کے ذریعہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم تمام لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ ہمارے لیے قرآن اور سنت کا راستہ یہی سیدھا راستہ ہے، اور اسی پر چلنا ہماری عین ذمہ داری ہے۔ اگر ہم نے اس راستے کو چھوڑ دیا، گویا کہ ایمان اور نور کے راستے کو چھوڑ دیا، اور اگر ہم نے اس راستے کو پکڑ لیا، گویا کہ اپنی نجات اور کامیابی کا راستہ، نور اور ایمان کا راستہ پکڑ لیا ہے، اور یہ راستہ آپ کو ضرور کامیاب کرے گا۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں، پروردگار اس طرح سے دین آسان ہے، اس کی آسانیوں کو قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دین کے اندر کوئی زور زبردستی نہیں ہے، اللہ ہم تمام لوگوں کو اپنے دل سے دین کو ایکسپٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، دین کے تمام اصولوں کو اپنانے، اس کے مطابق زندگی گزارنے والا بنائے۔ آمین۔ وصلی اللہ علی نبی الکریم مبارک وسلم۔